دوستوں، بدقسمتی کے ساتھ 90 کی دہائی میں جب ملک پاکستان میں فرقہ واریت اپنے عروج پہ تھی تو تقریباً تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ان کے مذہبی اور سیاسی قائدین سے عمر بھر کے لیے محروم کر دیا گیا۔ تو دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم اہل سنت، دیوبندی، بریلوی اور شیعہ رہنماؤں کے بارے میں جاننے والے ہیں جنہیں بے دردی کے ساتھ قتل کر کے خون میں نہلا دیا گیا۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں۔ اپنی گرجدار آواز سے اقتدار کے ایوانوں میں لرزہ طاری کر دینے والے علامہ احسان الہی ظہیر پاکستان کے وہ پہلے بڑے مذہبی رہنما تھے جنہیں بم دھماکے میں اڑا دیا گیا۔ مسلک اہل حدیث کے رہنما علامہ احسان الہی ظہیر کا شمار عالمی اسکالرز میں ہوتا تھا۔ عراقی صدر صدام حسین ہو، یاسر عرفات ہو، جنرل قذافی ہو یا پھر آل سعود، ہر ایک سے ان کی دوستی تھی۔ انہوں نے اپنی سیاسی زندگی کی شروعات 1968 میں جنرل ایوب خان کے خلاف تحریک چلانے سے کی۔ وہ اصغر خان کے تحریک استقلال کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات بھی بنائے گئے۔ مسٹر بھٹو کے دور حکومت میں ان پر 95 سیاسی مقدمات تھے۔ علامہ احسان الہی ظہیر جنرل ضیاء کے بھی سب سے بڑے سیاسی مخالف تھے۔ یہ 23 مارچ 1987 کا دن تھا۔ علامہ احسان الہی قلعہ لکشمن سنگھ لاہور میں ایک بڑے جلسہ عام میں مدعو تھے کہ اچانک زوردار بم دھماکہ ہوا۔ علامہ حبیب الرحمن یزدانی سمیت کئی لوگ جاں بحق ہوئے۔ علامہ احسان الہی ظہیر ایک ہفتے تک زندگی سے جنگ لڑتے رہے۔ سعودی کنگ شاہ فہد بن عبدالعزیز کی خواہش پر انہیں فوری ملٹری ہسپتال ریاض منتقل کر دیا گیا، لیکن شاید بہت دیر ہو چکی تھی اور یہاں وہ 30 مارچ کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ سعودی حکومت نے پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ انہیں جنت البقیع میں امام مالک کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا۔ پاکستان کے نامور شیعہ عالم سید عارف حسین الحسینی تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے بانی تھے۔ پارا چنار سے تعلق رکھنے والے سید عارف حسین الحسینی کو پاکستان کا خمینی بھی کہا جاتا تھا۔ وہ ایرانی انقلاب کے بانی آیت اللہ خمینی صاحب کے شاگرد خاص تھے۔ علامہ عارف حسین الحسینی کو 5 اگست 1988 کو پشاور میں قتل کر دیا گیا۔ ان کے قتل کی سازش میں خیبر پختونخوا کے سابق گورنر جنرل فضل حق کا بھی نام لیا جاتا رہا۔ عالمی جریدوں کی رپورٹس کے مطابق جنرل فضل حق اس کیس میں گرفتار بھی ہوئے، لیکن ناکافی شواہد کی بنا پر انہیں رہا کر دیا گیا۔ پاکستان میں شیعہ سنی تفریق پر سیاست کی بنیاد رکھنے والے مولانا حق نواز جھنگوی کا تعلق دیوبند مسلک سے تھا۔ انہوں نے 1988 میں جنگ سے الیکشن بھی لڑا، لیکن ان کا MNA بننے کا خواب ادھورا ہی رہ گیا۔ مولانا جھنگوی کی سیاسی وابستگی جمعیت علماء اسلام کے ساتھ تھی اور وہ JUI پنجاب کے نائب صدر بھی رہے، لیکن بعد میں انہوں نے سپاہی صحابہ کے نام سے اپنی الگ مذہبی جماعت بنا لی۔ 22 فروری 1990 کی ایک شام جب مولانا جھنگوی اپنے گھر سے باہر نکلے ہی تھے تو ان پر ایک شخص نے گولیاں برسا دیں۔ انہیں زخمی حالت میں ہسپتال لے جایا جا رہا تھا کہ راستے ہی میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ مذہبی جماعت سپاہی صحابہ کے ایک اور MNA مولانا اسرار القاسمی بھی گولیوں کا شکار ہوئے۔ مولانا قاسمی 1990 کے جنرل الیکشن میں جھنگ کے حلقے سے پارلیمان میں پہنچے تھے۔ 10 جنوری 1991 کو صوبائی اسمبلی کے ضمنی الیکشن کے موقع پر ان کا سینہ گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا۔ سپاہی صحابہ کے بڑھتے ہوئے اثر رسوخ کو دیکھ کر 1994 میں مولانا مرید عباس یزدانی اور علامہ سید غلام رضا نقوی نے ایک کلیشن کوف بردار تنظیم سپاہی محمد پاکستان کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد سپاہی صحابہ کی بڑھتی کارروائیوں کو روکنا اور شیعوں کے قتل عام کا انتقام لینا تھا۔ لہٰذا 12 ستمبر 1996 کو علامہ مرید عباس یزدانی کو اسلام آباد میں قتل کر دیا گیا۔ علامہ مرید عباس یزدانی کے قتل کے بعد سید غلام رضا نقوی سپاہی محمد پاکستان کے سالار اعلیٰ منتخب ہوئے۔ سپاہی صحابہ جھنگ کے صدر مولانا مختار احمد سیال ایک سماجی اور مذہبی شخصیت تھے۔
انہیں جماعت کی طرف سے صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کی پیشکش کی گئی۔ مولانا مختار خود کو انتخابی سیاست سے دور رکھنا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے الیکشن لڑنے سے معذرت کر لی۔ انہیں 15 جون 1992 کو جھنگ میں قتل کر دیا گیا۔ مکتب اہل تشیع کی طلبہ تنظیم امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن، جسے ISO بھی کہا جاتا ہے، کے بانی ڈاکٹر محمد علی نقوی کا شمار انتہائی متحرک رہنماؤں میں ہوتا تھا۔ کم لوگ جانتے ہیں کہ سعودی حکومت نے ڈاکٹر محمد علی نقوی کو 80 کی دہائی کے آخر میں حج کے موقع پر گرفتار کیا تھا۔ ان پر مقدمہ چلا اور سزائے موت تک سنائی گئی، لیکن وہ جلد ہی رہا ہو کر پاکستان واپس آ گئے۔ 7 مارچ 1995 کی ایک صبح لاہور کے یتیم خانہ چوک میں ان پر لشکر جھنگوی کے کارکنوں نے حملہ کر دیا اور وہ خون میں نہلا دیے گئے۔ اہل سنت والجماعت مسلک بریلوی کی مساجد کے تحفظ اور سنی قوم کے ووٹ بینک کو منظم کرنے کی نیت سے مولانا محمد سلیم قادری نے 1990 کو کراچی میں سنی تحریک کے نام سے ایک جماعت کی بنیاد رکھی۔ سنی تحریک اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے۔ یہ 18 مئی 2001 کا دن تھا۔ مولانا سلیم قادری نماز جمعہ پڑھانے گھر سے نکلے ہی تھے کہ ان پر حملہ کر دیا گیا اور یوں مسلک کے اہل سنت کا روشن چراغ بجھا دیا گیا۔ مولانا اعظم طارق پاکستانی تاریخ کے وہ اکلوتے سیاست دان تھے جنہوں نے میاں والی جیل کی سلاخوں میں قید ہوتے ہوئے الیکشن جیتا۔ مولانا اعظم طارق دیوبندی مسلکی جماعت سپہ صحابہ کے مرکزی صدر تھے، جو 3 مرتبہ MNA اور 1 بار پنجاب اسمبلی کے رکن بنے۔ اعظم طارق پر 22 کے قریب جان لیوا حملے ہوئے، کبھی لاہور سیشن کورٹ میں ریموٹ کنٹرول بم دھماکے، کبھی گولیاں تو کبھی راکٹ لانچرز تو کبھی ہینڈ گرنیڈ، لیکن وہ ہمیشہ بچ نکلتے۔ وہ 6 اکتوبر 2003 کے روز قومی اسمبلی کے سیشن میں شرکت کے لیے اسلام آباد آ رہے تھے کہ ان پر آٹومیٹک اسلحے سے 200 گولیاں چلائی گئیں۔ مولانا اعظم طارق کو 40 گولیاں لگیں اور وہ اپنے 3 محافظوں سمیت اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ 11 اپریل 2006 کو کراچی کے نشتر پارک میں 12 ربیع الاول کے جلوس میں خودکش دھماکہ ہوا، جس میں سنی تحریک کی تقریباً ساری قیادت خون میں نہلا دی گئی۔ شاہ تراب الحق قادری کی زیر صدارت ہونے والے نشتر پارک کے اس اجتماع میں سنی تحریک کے سربراہ علامہ محمد عباس قادری سمیت 60 سے زائد افراد جاں بحق اور 100 افراد شدید زخمی ہوئے تھے۔ سرکاری رپورٹس کے مطابق اس دھماکہ میں خودکش حملہ آور کا تعلق لشکر جھنگوی سے تھا۔ دینی جماعتوں کے اتحاد MMA کے نائب صدر اور معروف شیعہ عالم دین علامہ حسن ترابی لشکر جھنگوی کی ہٹ لسٹ پر تھے۔ ان پر عباس ٹاؤن کراچی میں ریموٹ کنٹرول بم سے حملہ کیا گیا، جس میں وہ بال بچ گئے، تاہم ان کے 2 گن مین مارے گئے۔ اس کے چند روز بعد انہیں 14 جولائی 2006 کو ایک خودکش بم دھماکے میں مار دیا گیا۔ واضح رہے کہ علامہ حسن ترابی کے قتل کی ذمہ داری کالعدم لشکر جھنگوی نے ایک ویڈیو پیغام میں قبول کی تھی۔ نامور عالم دین اور جامعہ امداد العلوم کے صدر مدرس مولانا حسن جان مدنی نے 1990 کے جنرل الیکشنز میں 4 صدا کے ایک حلقے سے خان عبدالولی خان کو شکست دے کر اسلام آباد کے پارلیمان تک پہنچے۔ مولانا حسن جان مدنی معتدل سوچ رکھتے تھے اور وہ پہلے دیوبندی عالم تھے جنہوں نے خودکش حملوں کے خلاف فتویٰ دیا۔ 17 ستمبر 2007 کے روز رمضان المبارک میں عین افطار کے وقت ان پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی گئی اور مولانا کا سفر دنیا تمام ہوا۔ یاد رہے کہ مولانا حسن جان جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے استاد تھے۔ کوئٹہ کی شیعہ ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے حسین علی یوسفی نے ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کی بنیاد رکھی۔ وہ قومی اور صوبائی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑتے رہے۔ حسین علی یوسفی سیاست دان کے علاوہ رائٹر، سوشل ورکر اور بزنس مین بھی تھے۔ انہیں 26 جنوری 2019 کو کوئٹہ میں قتل کر دیا گیا۔ فادر آف طالبان کہلائے جانے والے مولانا سمیع الحق ایک سیاسی اور مذہبی شخصیت تھے۔
ان کے دارالعلوم اکوڑہ خٹک کو دیوبند ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ سابق سینیٹر مولانا سمیع الحق ملی یکجہتی کونسل MMA متحدہ دینی محاذ، دفاع افغانستان کونسل اور دفاع پاکستان کونسل کے بانی تھے۔ 2 نومبر 2018 کو راولپنڈی میں نامعلوم افراد نے ان کے گھر گھس کر خنجروں سے کئی وار کیے، جس کے باعث 80 سالہ مولانا سمیع الحق جان کی بازی ہار گئے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل کے آئیکن کو پریس کریں۔